جب امریکیوں نے صدام حسین کی قبر میں کیمرہ لگایا تو ان کو ایسا کیا بڑا معجزہ نظر آیا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ دوستو، صدام حسین 28 اپریل 1937 میں بغداد کے شمال مغرب میں تقریت شہر سے 23 کلومیٹر دور العوجہ گاؤں میں پیدا ہوئے اور انہیں 23 دسمبر 2006 کو پھانسی دی گئی۔ وہ جمہوریہ عراق کے چوتھے صدر، عرب باس پارٹی کے سیکریٹری اور عراقی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر تھے۔ صدام حسین کو ذی الحج کی 10ویں یعنی عید الاضحیٰ کے دن فجر کے وقت پھانسی دے دی گئی۔ دوستو، اسی حوالے سے کچھ سوشل میڈیا پر ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ صدر صدام حسین کو پھانسی دیے جانے کے بعد ایک امریکی نے عراق کے کچھ غداروں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے قبر کے اندر کیمرہ لگانے کی کوشش کی۔ یہ امریکی شخص پہلے ہی قبر کے اندر کیمرہ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسرے دن جب وہ کیمرہ لے کر واپس آیا تو اس نے کیمرہ درست نہیں پایا، یعنی وہ کیمرہ خراب ہو چکا تھا اور دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے بجلی کا ایک بڑا جھٹکا لگا، جس سے وہ کیمرہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اور کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے مطابق یہ شخص اپنی کوشش ناکام ہونے کے بعد اپنے ملک واپس چلا گیا اور اب تک کسی بھی حوالے سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، جبکہ کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیمرے کی تباہی کی خبریں بالکل بے بنیاد ہیں۔ لیکن یہ چیزیں اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ دوستو، عراق کے سابق صدر صدام حسین کی سیکیورٹی پر مامور 12 امریکی فوجی ان کی زندگی کے بہترین دوست تو نہ تھے، تاہم وہ ان کے آخری ایام میں بہترین ساتھی رہے۔ یہ 551 ملٹری پولیس کمپنیوں سے منتخب ہوئے تھے اور انہیں سپر 12 کہا جاتا ہے۔ ان محافظوں میں سے ایک بارڈن ورپر تھے، جنہوں نے دی پرزنر ان ہز پیلس کتاب لکھی، جس میں انہوں نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا۔ بارڈن ورپر کا کہنا ہے کہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنے ایک ساتھی کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے مصنف بارڈن نے لکھا کہ ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدام اپنے آخری دنوں میں اپنی قیمتی ایکسرسائز بائک، جسے وہ پونی کہتے تھے، پر بھی بیٹھا کرتے تھے۔ وہ میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے اور ہر وقت انہیں منفرد کھانے کا دل کرتا تھا۔ بارڈن ورپر کہتے ہیں کہ آخری ایام میں صدام کا دوسروں کے ساتھ رویہ بہت نرم تھا اور انہوں نے یہ تاثر نہیں چھوڑا کہ وہ بہت ظالم حکمران تھے۔ صدام کو سگار پینے کا بہت شوق تھا، جسے وہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں سگار کا استعمال فڈل کاسٹرو نے سکھایا تھا۔ انہیں باغبانی کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ اپنے قید خانے کے گرد موجود بکھری ہوئی جھاڑیوں کو خوبصورت پھولوں کے طور پر لیتے تھے۔ صدام اپنی خوراک کے حوالے سے بھی بہت حساس تھے۔ ناشتے میں پہلے آملیٹ، پھر مفزز اور پھر تازہ پھل کھاتے تھے، لیکن اگر آملیٹ کہیں سے بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اسے کھانے سے انکار کر دیتے تھے۔ بارڈن ورپر کہتے ہیں کہ صدام نے ایک بار اپنے بیٹے کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا کہ ایک دن صدام کے بیٹے ادے کی پارٹی میں بہت سے لوگ زخمی اور ہلاک ہو گئے۔ صدام نے غصے میں حکم دیا کہ ادے کی تمام گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے۔ صدام کہتے ہیں کہ انہوں نے بیٹے کی تمام قیمتی گاڑیاں، جن میں فراری، پورشے بھی شامل تھیں، کو جلائے جانے کے مناظر دیکھے۔ ایک بار ایک امریکی سپاہی جو کہ صدام کی حفاظت پر مامور تھے، انہیں اپنے بھائی کی موت کے بارے میں بتایا تو جواب میں صدام نے کہا کہ تم مجھے آج سے اپنا بھائی سمجھو۔ انہوں نے ایک دوسرے محافظ سے کہا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایک شب ہم نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ سپاہی ڈوسن اپنے سائز سے بڑا سوٹ پہن کر گھوم رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ صدام حسین کی جانب سے تحفے میں دیا گیا سوٹ پہن رکھا تھا۔ بارڈن ورپر لکھتے ہیں کہ بہت دن تک ہم ڈوسن کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن اس نے پھر بھی سوٹ پہنے رکھا اور جب وہ چلتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ وہ فیشن شو میں کیٹ واک کر رہا ہے۔ اگرچہ صدام کے محافظوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس سے قریب نہ جائیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محافظوں کی صدام سے دوستی بڑھتی گئی۔ مقدمے کے دوران صدام حسین کو 2 جیلوں میں رکھا گیا تھا۔ پہلی جیل بغداد میں موجود انٹرنیشنل ٹریبیونل کا تہخانہ اور دوسری شمالی بغداد میں موجود ان کا محل تھی۔ یہ محل ایک جزیرے پر تھا جس تک پہنچنے کے لیے پل کا استعمال کیا جاتا تھا۔ بارڈن ورپر کہتے ہیں کہ ہم نے صدام کو اس سے زیادہ نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کی تضحیک نہیں کی۔
اسٹیو اور کرس سمیت دیگر محافظوں نے سٹور روم کو صدام کا دفتر بنانے کی کوشش کی اور منصوبہ یہ تھا کہ صدام کو سرپرائز دیا جائے۔ سٹور روم میں پڑے سامان سے چمڑے کی ایک کرسی اور ایک چھوٹی سی میز کو نکالا اور میز پر ایک چھوٹا سا جھنڈا رکھ دیا گیا۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم آفس کا ایک ماحول پیدا کر سکیں، اور جیسے ہی صدام کمرے میں داخل ہوئے ایک سپاہی نے میز کی گرد صاف کرنی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر صدام اونچی آواز میں ہنسنے لگے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کی سیکیورٹی پر مامور سپاہی ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے صدام عدالت میں موجود ہے۔ بارڈن ورپر کہتے ہیں کہ سپاہیوں کی یہی کوشش تھی کہ صدام کو خوش کیا جائے۔ جواب میں صدام بھی ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے اور ماحول کو خوشگوار رکھتے تھے۔ بہت سے سپاہیوں نے بعد میں بارڈن ورپر سے کہا کہ انہیں اس بات پر پورا یقین تھا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا تو صدام ان کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہ کرتے۔ جب بھی صدام کو موقع ملتا تھا تو وہ سپاہیوں سے پوچھتے تھے کہ ان کے خاندان کی حفاظت کون کرتا ہے۔ 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو صبح 3 بجے اٹھایا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ انہیں کچھ ہی دیر میں پھانسی دے دی جائے گی۔ وہ خاموشی سے جا کر نہائے اور پھانسی کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ اپنی پھانسی سے کچھ ہی دیر پہلے صدام نے ایک امریکی فوجی اسٹیو کو باہر بلایا اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اسے دے دی۔ اب بھی جارجیا میں اسٹیو کے گھر میں وہ گھڑی محفوظ ہے اور اس کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے۔ اسٹیو نے یہ بھی بتایا کہ صدام نے ایک پہرے دار سے بڑا گرم کوٹ طلب کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سردی سے کپ کپاتی حالت میں نمودار ہو اور اس کی عوام یہ گمان کر لیں کہ ان کا سابق صدر موت سے خوفزدہ ہے۔ اسٹیو کے مطابق صدام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سکون سے سرشار تھے اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ اسٹیو نے بتایا کہ صدام حسین نے اپنی پسند کا ناشتہ طلب کیا اور اس کے بعد وضو کر کے نماز فجر ادا کی۔ پھر وہ پھانسی کے فیصلے پر عمل درآمد کے انتظار میں اپنے بستر پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ اسٹیو کے مطابق عدالت میں موجود افراد صدام کی مسکراہٹ سے بہت زیادہ خوف محسوس کر رہے تھے اور موت کا سامنا کرتے ہوئے صدام کے انتہائی سکون کے سبب ان لوگوں کا گمان تھا کہ عنقریب کوئی بم دھماکہ کر دیا جائے گا۔ اسٹیو نے خاص طور پر بتایا کہ صدام حسین مسکراتا رہا یہاں تک کہ کلمہ شہادت دہراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سابق عراقی صدر کی یہ مسکراہٹ اس کی موت کے بعد بھی ایک پہیلی بنی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا سب سے حیران کن حصہ وہ ہے جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کا دشمن سمجھے جانے والے صدام کی موت پر سپاہی بہت غمگین ہوئے۔ ان سپاہیوں میں شامل ایڈم نے بارڈن ورپر کو بتایا کہ جب صدام کو پھانسی دی گئی ہمیں لگا ہم نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ ہم خود کو قاتل تصور کرتے تھے۔ ہمیں لگا جیسے ہم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے جو ہمارے بہت قریب تھا۔ جب صدام کو پھانسی دے دی گئی اور ان کی لاش کو باہر لایا گیا تو باہر موجود ہجوم میں شامل لوگوں نے ان پر تھوکنا شروع کر دیا۔ بارڈن ورپر لکھتے ہیں 12 میں سے ایک نے کوشش کی کہ وہ ہجوم کو ایسا کرنے سے روکے، تاہم ان کے ساتھیوں نے اسے واپس کھینچ لیا۔ ایک سپاہی اسٹیو ہچنسن نے اس کے بعد امریکی فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ اسٹیو اس وقت جارجیا میں اسلحے سے متعلق ٹریننگ دیتے ہیں۔ اسٹیو کے مطابق انہیں کہا گیا تھا کہ وہ صدام کی لاش کی بے حرمتی کرنے والوں سے نہ الجھیں۔ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے خود سابق عراقی صدر کی لاش کو ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بغداد سے شمالی شہر تقریت میں منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ صدام کے قبیلے البو نصر کے سربراہ شیخ مناف علی الندا کے پاس لاش کی وصولی سے متعلق ایک دستخط شدہ خط بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا تھا کہ میت کی بلا تاخیر تدفین کر دی جائے گی۔ اس کے بعد سے ہر سال 28 اپریل کو صدام حسین کی قبر پر زائرین کی بڑی تعداد کی آمد ہوتی ہے۔ یہ ان کی سالگرہ کا دن ہے اور اس روز وہاں آنے والوں میں اسکول کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ بعد میں ان کے مقبرے کو شیعہ ملیشیاؤں پر مشتمل الحشد الشیبی نے ایک فضائی حملے میں مسمار کر دیا۔ الحشد الشیبی کو اس علاقے کو داعش سے پاک کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صدام حسین کا مقبرہ کھلا ہوا تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی حالہ ایک نجی طیارے میں سوار ہو کر تقریت آئی تھی اور وہ اپنے والد کی باقیات کو وہاں سے اردن ساتھ لے گئی تھی۔ ڈیلی مانیٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق جامعہ کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ حالہ کبھی عراق واپس نہیں آئی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صدام حسین کی باقیات کو کسی خفیہ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہو، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ کس نے یہ کام کیا ہے اور لاش کو کہاں منتقل کیا گیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صدام حسین کے مقبرے کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا ہو
جو ان کے والد کی قبر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کے والد کی قبر کو نامعلوم افراد نے دھماکے سے اڑا دیا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ عراق میں بعض لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اب تک یہ یقین رکھتے ہیں کہ صدام حسین زندہ ہیں اور وہ مصلوب نہیں ہوئے تھے۔ ان میں بغداد کے ایک مکین ابو سمر بھی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ صدام حسین مرے نہیں بلکہ ان کے کسی ہم شکل کو پھانسی دی گئی تھی۔